خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہمارا کام ہے پیچیدہ موضوعات کو لینا اور انہیں بالکل آسان بصری تجزیوں کی شکل میں سامنے لانا۔ تو آج ہم پریڈکٹیو ہسٹری سیریز کے ایک لیکچر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کا ایک نیا ماڈل کیا ہو سکتا ہے، جنگ کے اصل اصول کیا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ نظریہ کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں قومی شناخت خود بناتی ہیں اور تو اور قدیم مذہبی کتابوں کو مستقبل کی پیشگوئی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ چلیں سب سے پہلے اس بنیاد کو سمجھتے ہیں جس پر یہ سارا تجزیہ کھڑا ہے، یعنی پریڈکٹیو ہسٹری کا یہ نظریہ آخر ہے کیا؟ اچھا، تو اس نظریے کے مطابق تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ کب کیا ہوا، نہیں، اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے کون سے اصول، کون سے محرکات کام کر رہے تھے۔ اصل کہانی تو وہاں چھپی ہے۔ اب یہ ماڈل جو ہے یہ بنیادی طور پر 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، تاریخ میں بار بار دہرائے جانے والے پیٹرنز کو پہچاننا۔ دوسرا، گیم تھیوری کا استعمال، یعنی یہ دیکھنا کہ تاریخ کے بڑے کردار اپنے فائدے کے لیے کون سی چالیں چل رہے تھے۔ اور تیسرا، مذہبی کتابوں کا مطالعہ، یہ جاننے کے لیے کہ کوئی تہذیب کیا سوچتی ہے اور اس کے اصل اہداف کیا ہیں۔ یہی وہ فریم ورک ہے جسے ہم آگے استعمال کرنے والے ہیں۔ تو چلیں اب اس ماڈل کو ذرا عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں جنگ کے بارے میں ایک ایسے نظریے سے جو ہماری روایتی سوچ سے آپ دیکھیں گے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، لیکچر میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ تاریخ کی زیادہ تر جنگیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کا مقصد اصل میں دشمن کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا ہی نہیں، وہ تو بس ایک طرح کا کھیل تھا، ایک منظم کھیل جس کا مقصد اپنے ہی ملک کی اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس کو مصروف رکھنا تھا۔ یہ مکمل جنگ یا ٹوٹل وار کے بالکل الٹ ہے، جس میں مقصد صرف ایک ہوتا ہے، ہر قیمت پر جیتنا اور دشمن کو صفائے ہستی سے مٹا دینا۔ اب اس کی مثالیں کون ہیں؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ تاریخ کی بڑی طاقتیں جیسے چنگ سلطنت، رومی اور خاص طور پہ پارسی، یہ سب اسی لیے کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے جنگ کے پرانے روایتی اصولوں کو چھوڑ دیا اور یہ بے رحمانہ طریقے اپنائے۔ اور اسی مکمل جنگ کے تصور سے ہم پہنچتے ہیں قدیم فارس کی سلطنت تک، ایک ایسی سلطنت جسے یہ لیکچر حکمرانی اور انتظامی امور کا ایک شاہکار قرار دیتا ہے۔ تو لیکچر کے مطابق فارس کی کامیابی کا راز صرف اس کی فوجی طاقت میں نہیں تھا، نہیں، اصل کمال تھا ان کا ذہانت سے بھرا انتظامی نظام جس نے اسے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا۔ فارسی حکمرانی بنیادی طور پر 4 ستونوں پر کھڑی تھی۔ ایک تو ان کی انتظامیہ بہت مؤثر تھی، دوسرا وہ مقامی لیڈروں کو اپنا اتحادی بنا لیتے تھے، تیسرا ان کا مواصلاتی نظام یعنی پوسٹل سسٹم کمال کا تھا، اور چوتھا اور سب سے اہم ستون وہ تھا تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی۔ اور یاد رکھیے گا، یہی آخری نقطہ ہماری آج کی کہانی کا مرکزی حصہ ہے۔ اچھا، تو اب تک جو ہم نے سمجھا اسی فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم اس تجزیے کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے یہودی شناخت کی ابتدا کا معاملہ۔ تو نظریہ یہ ہے کہ اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ جب تک فارس کا بادشاہ سائرس بابل کو فتح کرتا ہے، اس وقت تک یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جو اصل اسرائیلی شناخت تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، وہ بکھر چکے تھے، ان کا ملک تباہ ہو چکا تھا۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائرس جیسا ذہین بادشاہ ایک شکست خوردہ قوم کو، ایک ایسی قوم جس کا وجود تقریباً مٹ چکا تھا، اسے ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک علاقے میں واپس جانے اور اپنی ریاست دوبارہ بنانے کی اجازت کیوں دے گا؟ اور صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اس کے لیے پیسے بھی دے گا؟ یہ نظریہ روایتی جوابات کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پیچھے گہری شاہی حکمت عملی تھی۔ اور یہیں پر اس لیکچر کا سب سے بڑا اور شاید سب سے متنازع دعویٰ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ یہودی شناخت کوئی قدرتی چیز نہیں تھی، بلکہ اسے فارسیوں نے لیونٹ کے خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیاسی اوزار کے طور پر باقاعدہ ایجاد کیا تھا۔ اب یہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کام کیسے کرتی تھی؟ نظریہ یہ ہے کہ فارس نے لیوانت میں ایک اقلیتی گروہ یعنی واپس آنے والے جلاوطنوں کو بسا دیا۔ اب اس گروہ کا وجود پوری طرح سے فارسی سلطنت کے تحفظ پر منحصر تھا۔ اس سے ایک تو ان کی وفاداری پکی ہو گئی اور دوسرا مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کبھی بھی فارس کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہیں بن سکا، اور اس طرح فارس نے دنیا کے سب سے اہم اسٹریٹجک راستے یعنی مصر جانے والے زمینی پل پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ چلیں اب اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ایک اور بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بائبل صرف ایک تاریخی یا مذہبی کتاب نہیں بلکہ یہ مستقبل کے لیے ایک اسکرپٹ، ایک پورا بلو پرنٹ ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق بائبل کی کتابیں جیسے عزرا اور نہمیہ اصل میں فارسی شاہی پالیسی کا ریکارڈ ہیں۔
یہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ کیسے ایک نئی یہودی شناخت بنائی گئی، ایک ایسی قوم جو مذہبی طور پر خالص ہو، باقی سب سے الگ تھلگ رہے، اور سب سے اہم بات، اپنی بقا کے لیے ہمیشہ فارسی سلطنت کی وفادار رہے۔ اور اس کا ثبوت یہ دیکھیں، یہ وہ شاہی فرمان ہے جو خود بائبل میں درج ہے، جس میں پارس کا بادشاہ ایک ایسی قوم کو دوبارہ بنانے کا اختیار دے رہا ہے جو بظاہر تاریخ سے مٹ چکی تھی۔ اور پھر یہ لیکچر ایک چھلانگ لگاتا ہے سیدھا 20ویں صدی میں، اور اس قدیم فارسی فرمان کا موازنہ کرتا ہے مشہور بالفور اعلامیے سے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ وہی تاریخی پیٹرن ہے جو خود کو دہرا رہا ہے۔ ایک عالمی طاقت اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے لیونت کے اسی خطے میں ایک وفادار ریاست قائم کر رہی ہے۔ تو اگر بائبل واقعی ایک اسکرپٹ ہے تو اس کی بنیاد پر یہ لیکچر اسرائیل کے مستقبل کے بارے میں 3 بڑی پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ پہلی، ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر، جس کے لیے مسجد اقصی کو ہٹانا پڑے گا۔ دوسری، اسرائیل کا تھیوکریسی یعنی ایک خالص مذہبی ریاست بن جانا۔ اور تیسری، اس کا اتنا پھیلنا کہ وہ ایک علاقائی سپر پاور بن جائے جسے پیکس جوڈائیکا یا یہودی امن کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس پورے تجزیے نے ہمارے سامنے شاہی کنٹرول اور تاریخی پیٹرنز کا ایک بہت ہی مختلف نظریہ رکھا ہے، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے: کیا واقعی تاریخ مستقبل کے لیے ایک اسکرپٹ ہو سکتی ہے؟